اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر کے سیاسی ڈیولپمنٹس جسے کہتے ہیں، وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ انتقامی کارروائیاں، میں نے پچھلے 3-4 ویلاگز میں یہ ہلکی بات کی ہے، اشارہ بھی دیا ہے کہ سیاسی انتقام جو ہے اس کی آگ بڑھتی جا رہی ہے اور لسٹیں بن چکی ہیں جو سینئر سیاستدان ہیں، جو پی ٹی آئی کے کہہ لیں آپ، یا جو اس حکومت کے مخالفین ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، سینئر جرنلسٹ جو ہیں ان کی لسٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ ایکٹیوسٹ جو ہیں سوشل میڈیا پر یا سوسائٹی میں، جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، جو بڑے مایہ ناز لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس حکومت مراسلہ کو نہیں کر رہے، ان کی لسٹیں بن چکی ہیں۔ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب سے لے کے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے اوپر پہلا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے وہاں سے، اس سے پہلے تو کافی چیزیں ہوتی رہی ہیں، بہت سے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، لیکن جو یہ لسٹیں نہیں بنی ہیں، ان کے مطابق پہلا جو کیا کہتے ہیں اٹیک تھا، وہ فواد چودھری صاحب کے اوپر کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب تو رہا ہو گئے، رہا ہوتے ہی انہوں نے اپنا پریس ریلیز کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ میں اپنے الفاظ کے اوپر منوعن قائم ہوں۔ میں نے عدالت کو بھی یہ کہا اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں۔ وہ دوسرا انہوں نے ساتھ کہا کہ الیکشن کمیشن کو جس نے یہ مشورہ دیا یا جس نے یہ کیا کہتے ہیں کہانی سنائی، اس کو لے جا کے کمرے میں 2 چھتر جو ہے نا، وہ الیکشن کمیشن صاحب کو مارنے چاہیے کہ آپ نے ایسا گھٹیا مشورہ دیا کیسے۔ اپنے بیان کے اوپر، وہ سٹیٹمنٹ کے اوپر کہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میں ہلا نہیں ہوں، اپنے بیان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں اور میرا یہی موقف ہے۔ اب فواد چودھری صاحب تو رہا ہو گئے، وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جیلم علاقہ ہے، وہاں کا علاقہ لائلٹی کے حساب سے آرمی میں ہو یا ملک کے ساتھ جو لائلٹی ہے، اس میں انہوں نے بہت سی جانیں قربان کی ہیں۔ شہداء کی لسٹیں پڑی ہیں جو چکوال اور جیلم سے بھرے پڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک خاندان کے 10 لوگ جیلم اور چکوال میں آرمی میں موجود ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے تو بڑے دبنگ انداز میں، اپنے جنون کے ساتھ، اپنے جوش جذبے کے ساتھ، ایک نئی اڑان کے ساتھ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا، اور بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی جیل سے رہا کے آئے ہیں یا ان کے اوپر کوئی ٹارچر ہوا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے یا وہ ڈس ہارٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب دوسری جو سیاسی کارروائی ڈالی گئی ہے، وہ شیخ رشید صاحب کے اوپر رات گئے ڈالی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بیریا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی مارا گیا، جو فیملی ممبر تھے ان کو بھی مارا گیا، ہراساں کیا گیا، شیشے توڑے گئے، ان کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، پھلانگا گیا، سیڑھیاں لگا کے اوپر سے آیا۔ اتنی بڑی پلٹون پولیس کی آئی ہوئی تھی کہ جیسے کسی دہشت گرد کو انہوں نے اریسٹ کرنا تھا، حالانکہ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تاکہ جو میرے خلاف کوئی اس طرح کی ایف آئی آر بنتی بھی ہے، جو ان کو افواہیں مل رہی تھی، تو اس کے اوپر عدالت روکے، اور عدالت نے واضح پیغام بھی جاری کیا پولیس اسٹیشن میں، کیا کہتے ہیں پولیس کو، کہ اسلام آباد پولیس کو، کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کو ہراساں نہیں کرنا، نہ اریسٹ کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی رات گئے ان کے اوپر ایک پرچہ بنایا گیا، اور مزید پرچے بنانے کی مطلب کیا کہتے ہیں گنجائش انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ جو پرچے بنا رہے تھے، تھانہ آپارہ میں ان کو لایا گیا، اریسٹ کر کے پرچہ بنایا گیا۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جرنلسٹ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر شراب کا پرچہ بھی ڈالنے لگے تھے، حالانکہ شیخ رشید صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں، یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے شیخ رشید صاحب کو۔ عمران خان صاحب کی جتنے دوست ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں، ان کے حواری کہہ لیں آپ، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان کو ذہنی مفلوج کرنے کے لیے سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہونی تھیں۔ یہ جب پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی کہ اگر ہم حکومت چھوڑتے ہیں، ہم پنجاب کا مورچہ چھوڑ دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، تو یہ انتقامی کارروائیاں ہمارے خلاف ہوں گی، اور یہ لوگ اسی پلاننگ سے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ حکومت چھوڑے
پھر ہم ان کے اوپر اپنا نگران سیٹ اپ لائیں گے اور پھر ان کو جیلوں کے پیچھے گھسیٹیں گے۔ اصل ہدف جو ہے، اصل جو نشانہ ٹارگٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی نااہلی ہے، عمران خان صاحب کو سسٹم سے نکالنا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ان کے جو مورے ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو وفادار ساتھی ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے تو کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کرنا ایزی ہوگا۔ خیر، جو دفعات لگائی گئی کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کے اوپر وہ یہ تھی کہ 505 کیا کہتے ہیں شک لگائی گئی ہے، دفعہ لگائی گئی ہے کہ انہوں نے عوام میں اتشال جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں افراتفری کہہ لیں آپ، اتشال پھیلانے کی کوشش کی اپنی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے۔ جو انٹرویو دیا انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے پروگرام میں بول چینل کے اوپر، تو اس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ جو زرداری صاحب کا کیا کہتے ہیں انہوں نے انٹرویو دیا اور زرداری صاحب کے خلاف جو بات انہوں نے کی، جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی ان کے اوپر جو انہوں نے فالو کیا، تو عمران ریاض صاحب جو ہیں جو انٹرویو لے رہے تھے صحافی، سینئر صحافی، ان کو بھی رات کو لاہور ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو بھی اسی کیس میں، اسی مقدمے میں اریسٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ان کو کہاں رکھا گیا ہے یا ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ وہاں کے جو جسٹس تھے عمر صاحب، انہوں نے 8 دن کی جو کیا کہتے ہیں استدعا تھی پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے 2 دن کی جسمانی ریمانڈ منظور کی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ جیسی ختم ہوگی پھر عدالت میں پیش ہوں گے شیخ رشید صاحب، ان کے ساتھ کیا بیہیویئر استعمال کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کیا کنڈکٹ استعمال ہوتا ہے اور کورٹ آگے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک اور چیز جو پلاننگ کی جا رہی ہے پاکستان میں، کسی طریقے سے الیکشن ملتوی کیے جائیں، اور الیکشن ملتوی کرنے کی جو ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے۔ دوسری جانب نواز جو فیملی ہے، مریم نواز صاحبہ، ان کو اجازت پہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ جلسے کریں، ورکر کنونشن سے خطاب کریں، اپنی پاپولرٹی کے لیے جتنے مرضی جلسے کریں، کیا کہتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کریں، جلوس کریں، ریلیاں نکالیں۔ ان کے لیے اتنا کھلا مکھلا مطلب کہ میدان چھوڑا جا رہا ہے، وسیع کیا جا رہا ہے، اور باقی الیکشن روکنے کے لیے یہ جناب بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے، ایمرجنسی لگا دی جا سکتی ہے۔ گورنرز دیکھ لیں، دونوں گورنر کے پی کے اور پنجاب کے جو گورنر ہے، انہوں نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کیا کہتے ہیں حالات کا جائزہ لے کے الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ حالانکہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ گورنر نے دینی تھی، لیکن آئین جو ہے اس کے اوپر کہتا ہے کہ اگر گورنر نہیں دے رہا تو پھر الیکشن کمیشن بھی الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے، مگر گورنرز نے ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، ٹال مٹول کیے جا رہے ہیں سارے۔ یہ چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ آپ انتشار پھیلاتے جا رہے ہیں، عوام میں افراتفری ہو رہی ہے اور لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھتا جا رہا ہے، مراسلہ حکومت سے خاص کر کے، کیونکہ دو راہ پہ آپ کھڑے ہیں، 2 طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص کے لیے قانون الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ ہے۔ ایک سیٹ اپ میں آپ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں، مریم صاحبہ جو مرضی کہتی رہیں جلسوں میں، جس قسم کے مرضی الفاظ استعمال کرتے رہیں، اور دوسری طرف آپ الیکشن روک رہے ہیں تاکہ دہشت گردی نہ بڑھے، تاکہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو دہشت گردی ہوگی، یا پھر آپ جو سٹیٹمنٹس لوگ دے رہے ہیں، سیاستدان، سینئر سیاستدان یا وکلاء یا صحافی، ان کو اریسٹ پہ اریسٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں۔ مریم صاحبہ کل کہہ رہی تھی کہ جی ابھی تک تو آپ کو انگلی بھی نہیں لگائی اور آپ چیخ رہے ہیں۔ آپ کو بھی کسی نے انگلی نہیں لگائی مریم صاحبہ، ورنہ آپ بھی کیا کہتے ہیں اپنی سرجری کروانے یو کے نہ جاتی، کیونکہ آپ کو بھی آزاد ہی چھوڑا گیا تھا اور آپ نے خود کو بھی NRO دیا ہے، NRO 2 جسے کہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب، یہ فواد چودھری، یہ کیا کہتے ہیں اعظم سواتی، یہ عمران ریاض خان، یہ جتنی بھی آپ کارروائیاں کر رہی ہیں، ان سے ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، پاکستانی قوم کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے
اگر محبت جیتنی تھی پاکستانی قوم کی تو آپ ان کارروائیوں کی بجائے دہشت گردی کنٹرول کرتے، ان سیاسی انتقامی کارروائیوں کی بجائے آپ فلڈ ریلیف دیتے، فلڈ کے لوگوں کو جو سیلاب زدگان ہیں متاثرین، ان سیاسی کارروائیوں کی بجائے آپ مہنگائی کم کرتے، آئی ایم ایف کو ڈیل صحیح کر لیتے، جو اب بھی آئی ایم ایف آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آج بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں ساغ ڈار صاحب، انہوں نے آنا ہے ٹی وی پہ اور انہوں نے کہہ دینا ہے کہ جی 35 روپے پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے، 35 کرتے کرتے ہزاروں لیٹر یہ آگے کام دکھا کے جائیں گے۔ یہ کرتے آپ اپنے فوکس اپنی حکومت پہ، اپنی ویلفیئر کے لیے، اور کیا کہتے ہیں قوم کی ویلفیئر کے لیے ادھر فوکس آپ کا ہوتا ہے، سیاسی انتقامی کارروائیوں سے ہٹ کے ہوتا، تو قوم آپ کے ساتھ 50% اٹیچ ہو جاتی۔ مگر آپ نے قوم کو جو چیزیں دکھائی ہیں پچھلے 8 مہینوں میں، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کلین سویپ کریں گے یا کوئی اور سویپ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ عوام سمجھدار ہو چکے ہیں، عوام سمجھ چکے ہیں کہ کون حق پر کھڑا ہے اور کون باطل پر ہے، کون یزید کا ساتھ دے رہا ہے اور کون حضرت امام حسین صاحب کا ساتھ دے رہا ہے، اور کس کو دینا چاہیے حضرت امام حسین صاحب کا ساتھ۔ اس لیے حق اور باطل میں قوم کو فرق نظر آ رہا ہے اور قوم سمجھ چکی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید سیاسی انتقامی کارروائیاں ہونی ہیں، لسٹیں بن چکی ہیں پنڈی اسلام آباد میں، اور یہ بیوروکریسی کو کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے۔ اب دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنے دنوں میں جیلوں کے پیچھے ہوں گے اور کون کون سے طبقے سے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔